جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج دو خبریں آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ پہلے تو جو ایک سلسلہ چل رہا ہے ترامیم ترامیم اور ہر صورت آئینی ترامیم اور بس اور کچھ نہیں، یعنی اور انہیں نہ کوئی خیال ہے کہ امن و امان کا، نہ کوئی ایسی سمٹ، یہ سب کچھ بس ترمیم کسی طریقے ساڑی جڑی بےزتی پہلے ہو گئی ہو، کسی طریقے ہو کوئی تھوڑی چیز لب جائے۔ تو آج اس سلسلے میں پارلیمان کی جو خصوصی کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہوئی پارلیمنٹ ہاؤس میں، اور اس میں مولانا فضل الرحمان بھی شریک تھے۔ تو سب سے پہلے تو خاص بات یہ ہے کہ یہ جو سینہ گدڑ چلاتے ہیں، پہلے بھی کوشش میں چلایا کہ طے ہو گیا، مولانا سے سب کچھ طے ہو گیا، آ رہی ہے، مولانا آ رہے ہیں، امینڈمنٹس بس ڈن۔ تو اب بھی وہ ہو رہا تھا، تو آج پہلی دفعہ آپ اندازہ کریں ایک مہینے میں جب سے یہ چل رہا ہے، فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ آج پہلی دفعہ حکومت کا مسودہ، جس کو کہتے ہیں مسودہ مکمل، وہ ہمیں آج ملا ہے، یعنی مجوزہ جو تجویز کردہ۔ اس سے پہلے حالی باتیں تھیں اور طے کرا لیا سارا کچھ، یعنی ابھی وہ مسودہ ملا ہے گورنمنٹ سے، ایک علیحدہ وہ مولانا خود بنا رہے ہیں، جے یو آئی بنا رہی ہے، ایک پی ٹی آئی ہے، پھر کوئی اور جماعت بھی کہہ سکتی ہے یہ کر لیں، اور طے کرا لیا پہلے سارا کچھ۔ اور پھر ظاہر ہے جو تجویز اب لیٹسٹ جے یو آئی یا پی ٹی آئی کی جانب سے ہے کہ یہی سپریم کورٹ اسی کے اندر ایک خصوصی بینچ بنا لیں، اور جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہی ان کے ماتحت ہو۔ تو یہ تو ظاہر ہے یہ حکومت یا پیپلز پارٹی کو تو بڑا مشکل، یہ وہ تو انہوں نے آئینی عدالت آئی ہے علیحدہ جیڑی وہ ایک خاص بندے واسطے وہ کدی نہ کدی کر لین۔ تو بہرحال یہ اب جو ہے معاملہ ہے، لیکن ابھی تک ایسے ہی چل رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے اچھا وہ مسودہ جو ملا فضل الرحمان صاحب کو وہ پی ٹی آئی کو بھی مل گیا، احمد ڈوگر صاحب نے جو چیف ویپ ہیں انہوں نے تصدیق بھی کی کہ ہاں آج ہمیں بھی آج پہلی دفعہ حکومت کی جانب سے مسودہ ملا ہے۔ اب اس میں دو رائے ہیں، ایک جو پارٹی کے اندر پی ٹی آئی کے بڑی زیادہ رائے ہے اور ان کے ورکر کارکن کی کہ بھئی آپ کیوں ترمیم کے لیے ان کے ساتھ بیٹھتے بھی کیوں ہیں، کیوں آپ مسودے بھی بنا رہے ہیں، جبکہ آپ کا یہ موقف بڑا کلیئر ہے کہ یہ انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں کہ یہ ترمیم اور اتنی بڑی اور اہم ترمیم عدلیہ میں یہ کر سکے۔ تو اس پہ آپ کیوں آپ ان کے ساتھ ہیں؟ دوسری رائے یہ ہے کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، ضروری تو نہیں بیٹھنے کا مطلب یہی ہے کہ کر لیں گے۔ پہلے بھی جو اٹیمپٹ ہوئی تھی تو پی ٹی آئی تو ظاہر ہے پیچھے رہی، انہوں نے ان کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی، اور اب بھی جو جتنے ایم این اے سینیٹرز ہیں وہ کے پی میں ہیں، کچھ باہر ہیں، وہ بچ رہے ہیں کہ انہوں چکے نہ جان۔ تو بہرحال وہ ایک یہ بھی سوچ ہے کہ کوئی حرج نہیں، دیکھ لیتے ہیں، موقع آئے گا تو پھر شاید یہی وہ چوٹ لگا دیں کہ نہیں بھائی اسی تھوڑا نہیں بہنا کیونکہ آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ اب مولانا کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے تو حکومت جو ہے وہ ٹھیک مینڈیٹ ان کا نہیں ہے، اور لیکن پھر بھی پارلیمان میں ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، حرج نہیں بات کرنے میں۔ تو لیکن ادھر سے بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا بھی وہ عین وقت پہ کوئی بات کر لے، لیکن آج فضل الرحمان صاحب نے یہ کلیئر کیا جو ان کے ترجمان پہلے کر چکے تھے کہ ہوگا اتفاق رائے سے، یعنی یہ ان کی پوری کوشش ہے۔ تو پھر اتفاق رائے میں پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اسمبلی میں اور سینٹ میں، تو ان کے بغیر تو پھر نہیں، تو اگر پی ٹی آئی اڑ جائے کہے نہیں بھائی انہوں نے نہیں ایسی گل کرنی، تو پھر اتفاق رائے نہیں ہوگا، تو پھر ترمیم کیسے؟ لیکن چلیں پھر بھی گنجائش ہے، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کہے کہ جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بینچ اگر بنتا ہے سپریم کورٹ کے ماتحت ہی تو پھر کوئی حرج نہیں، ہم وہ مان لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انشاءاللہ چند دنوں بعد چیف جسٹس منصور علی شاہ نے ہونا ہے، تو اور پھر ظاہر ہے یہ جو ہو رہا ہے یہ تھوڑا ہواؤں کا رخ تو بدل تو کافی تھوڑا سا بدل گیا ہے، اور بھی بدل جائے گا، اور پھر جو خدشات اور خطرات خواجہ آصف صاحب حضور کی اناستے لفظ جو پارٹی کے لوگ انہیں ویسے منافق کہتے ہیں معذرت کے ساتھ، انہی کے پارٹی کے لوگ، تو وہ تو روز کہتے ہیں کہ ساری حکومت جو ہے نا بس انہوں خطرہ ہے۔
لگتا ہے کہ اگر چینجز آ گئی تو اگر قدرت کے فیصلے جو ہوتے ہیں پھر اس کے آگے تو پھر نہیں کوئی کھڑا ہو سکتا. یہ ہم نے دیکھ لیا کچھ دن پہلے جو پوری کوشش سے طاقت سے کہ بس یہ ترمیم کر دینی ہے, نہیں ہوئی. اور اب بھی اگر جو ترمیم کی بات بھی ہو رہی ہے تو ویسے ہی اس کا ڈنگ ہی سارا نکل گیا. وہ ان کو کیا فائدہ اس کا؟ یہ تو علیحدہ آئینی عدالت اور جا کے گند پانا چاہتے ہیں, لیکن وہ اگر نہیں ہے تو اگر اسی بینچ میں اب عدالت میں ہونا ہے سپریم کورٹ میں تو وہ کوئی ہوگا کہ ان کوئی مسئلہ. تو لہٰذا ابھی معاملات ایسے ہی ہیں تو اے جڑی خبراں نے نا ہو گیا یہ ابھی کچھ نہیں ہو بھی سکتا ہے, لیکن ابھی فی الحال نہیں ہے اور چند دن بھی ابھی لگیں گے. اور دوسری اہم بات آپ کو پتہ ہے کہ جو بلے کا نشان جو سب سے بڑی چیز تھی جو چھینا گیا, جو لیا گیا, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پہ فیصلہ دیا تھا, اس کی ریویو تھی اسی وقت سے الیکشن سے پہلے کا بلے کا نشان لیا ہو. تو اب حضور جب جاننے لگے ہیں چلے نے تو انہوں نے وہ لا لی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ چلو پھر یہ تو ان کا کریں بندوبست کہ میرے خلاف یہ سب کچھ کرتے ہیں تو چلو پھر ان کو اس کا جواب دینا چاہیے. تو آج اس کی سماعت تھی اتنے مہینہ بعد. تو ظاہر ہے التوا مانگا پی ٹی آئی کے وکلاء نے, وہ ظاہر ہے وہ نہیں چاہتے کہ وہ تو منہ پہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آپ ہمارے کیسز نہ آپ دیکھیں, چیف جسٹس کو کہہ چکے ہیں, لیکن بہرحال انہوں نے کہا نہیں جی التوا اتنا نہیں ہوئے گا. اب ان کا خیال تھا کہ 25 گزر جائے تو وہ پھر کریں, لیکن انہوں نے 21 اکتوبر ڈیٹ ڈال دی ہے اور ساتھ کہا کہ یہ التوا اب نہیں ہوگا, یعنی وہ پورا فیصلہ کر کے ریویو کا بھی کہ تاکہ ان پہ مہر لگ جائے. اور یہ بہرحال اللہ کرے انہوں نے کوئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ریویو کا فیصلہ وہ بدل بھی تو سکتے ہیں, کوئی گل نہیں, 100% ہی صحیح, 99% تو نہیں ہے, لیکن چلو اس پہ تھوڑا سا کرنا چاہیے, پازیٹیو بھی سوچنا چاہیے. لیکن بہرحال وہ انہیں فیصلہ سخت آیا ہوا ہے ریویو کا تو وہ کرنا چاہتے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ ابھی تک نوٹیفیکیشن بے شک نہیں ہوا نئے چیف جسٹس کا, لیکن حضور جڑے ہے نے اور جڑے چلے نے انہاں واسطے ایک ایونٹ کا آج نوٹیفیکیشن ضرور ہو گیا. 25 اکتوبر کو فل کورٹ ریفرنس حضرت قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ہوگا, یعنی انہیں الوداع کہا جائے گا کہ تسی جاؤ وہاں کافی ہو گیا. تو وہ آج ہو گیا اور اس کو لے کے لوگ بڑے جو ہے وہ کمنٹس کر رہے ہیں مختلف قسم کے, اور یقیناً یہ اس طرح کا نوٹیفیکیشن حکومت, نون لیگ, پی ڈی ایم, پیپلز پارٹی ان کو تو وہ نہیں اچھا لگ رہا ہوگا. انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہ نہ ہو, اور ابھی تک چیف جسٹس نے جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, ان کے 2 مہینے پہلے کر دیا تھا پچھلے والے. لیکن بہرحال لیکن حقیقت تو پھر اب یہی ہے. اور آپ یاد کریں کہ ایک سلسلہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے ہے, تو یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ جس کو پوری طاقت سے روکنے کی اور ایکسٹینشن کی کوشش کی گئی وہ نہیں ہو رہی, وہ نہیں ہو پائی, اور اب ان کا آخری دن پہ ریفرنس کا نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے کہ آپ کو اس طرح الوداع کہا جائے گا. تو پھر لہٰذا ہم بھی آپ کو اس اہم خبر کے بعد الوداع کہتے ہیں, اللہ حافظ کہتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھینک یو.